خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص قبر میں توشہ کے بغیر داخل ہوا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو سمندر میں کشتی کے بغیر داخل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک سے مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنتوں میں سب کے درمیان اور سب سے بلند ہے، اور اس پر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ نرمی کرنا اور رحم دلی سے پیش آنا فرشتوں کی عادتیں ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ فرشتوں کی پیروی کرتے ہوئے یہ عادتیں اپنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو، اور سب سے بدتر وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ثواب دیا جائے گا جن کی دنیا میں آزمائش ہوئی تھی، تو اہل عافیت خواہش کریں گے کاش دنیا میں ان کی کالیں کینچیوں سے کتری جاتی۔ تم ہرگز موت کی تمنا نہ کرو، کیونکہ اگر تم جنتی ہو تو جینا بہتر ہے، اور اگر جہنمی ہو تو پھر اس کی طرف کیسی جلدی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک شخص اتنے سالوں تک آپ کو اس لارے پر رکھتا ہے کہ وہ آپ کا بہت زیادہ خیال رکھے گا، اور ہمارے ہاتھ پاؤں توڑ کر ہمیں اپنے سہارے چلاتا ہے، اپنا عادی بناتا ہے، اور جب ہم اس کی کہی ہر بات پر آنکھ بند کر کے یقین کرنے لگتے ہیں، اس کے سہارے اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں، تو ایک دن وہ یہ کہہ کر اپنی راہ لیتا ہے کہ تمہارا اور میرا بھلا کیا جوڑ۔ نماز آخرت میں سے ہے، لہٰذا جب تم نماز شروع کرو تو دنیا سے نکل جاؤ۔ سچ سے کاموں میں برکت ڈال دی جاتی ہے، جھوٹ کی نحوست سے برکت زائل کر دی جاتی ہے۔ جب مریض کو کھانے پینے اور دوا سے روک دیا جائے تو کیا وہ مر نہیں جاتا؟ یہی حال دل کا بھی ہے، جب اس کو علم و حکمت اور غور و فکر سے روک دیا جائے تو وہ مر جاتا ہے۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ جو شخص خود اپنے اوپر حکومت کرنا نہیں جانتا، یاد رہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کا غلام رہے گا۔ دنیا کو سچا ہونے کے دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ اونچائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو باز بنو، دھوکے باز نہ بنو۔ ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ چہرے کی سفیدی اور محلوں کی اونچائی پر مت جانا، غور کرنا جس گھر میں ماں باپ ہنستے نظر آئیں سمجھ جانا وہ گھر امیروں کا ہے۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ ہر دفعہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض دفعہ صحبتوں کے رنگ بھی چڑھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ فقط اس لیے بڑے کہلاتے ہیں کہ وہ پہلے پیدا ہو گئے، اصل بڑا تو وہ ہے جو کردار اور ذمہ داری سے اپنا بڑا ہونا ثابت کر دے۔ اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے تو پھر تاریخ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ مسجد کے حجرے میں تھے یا طوائف کے کوٹھے پر۔ لوگ دوسروں کی تذلیل کرنا اپنا حق اور ان کے جوابی وار کو بدتمیزی کہنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ وہ اونچائی کس کام کی جہاں سے اپنے ہی دکھائی نہ دیں۔ انسان کا کردار ایسی مالا ہے جس کی گرہ کھل جائے تو تمام موتی بکھر جاتے ہیں۔ آخرت کی فکر کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے امت محمد، اللہ کی قسم اگر تم آخرت کے بارے میں وہ جان لیتے
جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔